کے اندر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ جمہوری روایات پر نہ چل رہا ہو، جمہوری اصولوں کے مطابق نہ چل رہا ہو. اور جمہوریت بے معنی ہے اگر ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہو، پھر تو وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ووٹ ڈالنے کا عمل تو ہو رہا ہے، لیکن اس ووٹ ڈالنے کے عمل سے حقیقی جمہوریت نہیں ملک کے اندر آ رہی. اگر اس کے بعد جو ووٹ لے کر آ رہا ہے یا وہ یا کوئی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اور فیصلے ملک کے اندر ایسے ہو رہے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، وہ طاقت کی بنیاد سے ہو رہے کہ طاقت کس کے پاس ہے اور فیصلے اس کے لیے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو جمہوری عمل جو ہے وہی شروع ہونے کے اندر جو ہے بڑی رکاوٹیں آئیں، بار بار کوششیں کی گئیں اور وہ کوششوں کو ناکام کیا گیا. بدقسمتی سے 50 کی دہائی کی اگر ہم نظر ڈالیں تو عدلیہ نے بھی ایک کردار ادا کیا کہ یہ جمہوریت ملک میں جس کی وجہ سے نہ آ سکے. بڑی مشہور کیسز ہیں جی، مولوی تمیز الدین خان کا کیس ایک بڑا اہم کیس ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ انڈائٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سہارا نہیں ملا قانون کی حکمرانی کو، جمہوریت کو، جو امید کی جا سکتی تھی کہ عدلیہ کی طرف سے ملے گا. پھر ملک میں جمہوریت آئی، آنے کے چند سال کے بعد پھر ختم ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد 11 سال کے بعد واپس جمہوریت آتی ہے، لیکن وہ نظر آتا ہے کہ وہ جمہوریت جو ہے وہ ایک ناکافی، ناتمام، بے اختیار جمہوریت آتی ہے اور 90 کی دہائی گزر جاتی ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، حکومتیں جا رہی ہیں، فیصلے جو ہیں حکومتیں بدلنے کے وہ عوام نہیں کر رہے، وہ ووٹر نہیں کر رہا، وہ فیصلے کہیں اور ہو رہے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک انٹرپشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد کم سے کم 2008 سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جمہوری عمل جو ہے وہ تسلسل سے چل رہا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اس حد تک تو بہتری آئی پاکستان کے اندر کہ جمہوری عمل چلنا شروع ہو گیا. اسی کی تقریباً اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے ایک بڑی متحرک کیمپین دیکھی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے چلائی گئی. وکلاء نے بڑا اس کے اندر کلیدی کردار ادا کیا. میری عمران خان صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ جو ملاقات سڑکوں پہ ہوئی، اس کے علاوہ تو ہم ملتے تھے لیکن سڑکوں پہ پہلی دفعہ مجھے یاد ہے ملاقات ہوئی. ہم شرائع دستور سے اسی عدلیہ کی تحریک کے لیے، میں سول سوسائٹی کی طرف سے گیا ہوا تھا، خان صاحب جو ہے ظاہر ہے چیئرمین تحریک انصاف آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم وہاں سے ساتھ چل کے آئے شرائع دستور سے. اور وہ تحریک بھی جو ہے وہ ایک حد تک کامیاب ہوئی. اس کامیابی کے جو نتائج قوم دیکھنا چاہتی تھی وہ پوری طریقے سے نہیں ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ، ہمارے دوست جو اس تحریک کے خلاف تھے، وہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اس کو بھی سمجھایا تھا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو نتائج ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نتائج ہمیں نہیں نظر آئے. لیکن پھر بھی پاکستان بہتر ہے اس تحریک کے چلنے کے بعد بنسبت اس سے پہلے. ایک حد تک کم سے کم عدلیہ کے پاس آزادی آئی. اب جج صاحبان، انفرادی جج صاحبان کے اوپر انحصار ہوتا ہے، کوئی اس آزادی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، کچھ آج بھی نہیں کرتے، لیکن ایک کم سے کم ایک سپیس پیدا ہوئی اور بہتری پیدا ہوئی. ایک طرف ہمارے پاس ایک نسبتاً آزاد عدلیہ ہمارے پاس سامنے آئی، دوسری طرف ایک جمہوری تسلسل شروع ہوا. اور پاکستان جو کہ تقریباً 70 سال ہو گئے تھے بنے ہوئے، اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا ایک جمہوری حکومت سے دوسری حکومت کو ٹرانسفر آف پاور ہوا ہوگی. وہ 2013 میں پہلی دفعہ ہوا، 2018 میں دوبارہ ریپیٹ ہوا. لیکن ابھی بھی جو بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے اوپر طاقتور ہے، اس کے نیچے آئین اور قانون ہے، اور اس کے نیچے عوام. تو عوام کے اوپر تو آئین اور قانون کا اطلاق ہو رہا ہے لیکن طاقتور کے اوپر نہیں. اور یہ جب تک صورتحال رہے گی
تو وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی، اور وہ پاکستان جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات پر پورا اتر سکے، کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس وقت جو کلیدی، میں کہوں گا کہ مقابلہ کہیں، آپ اس کو تحریک کہیں، آپ اس کو جہاد کہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں، اس وقت کلیدی سوال ہے یہ کہ کیا پاکستان اس 21ویں صدی کے اندر 22 کروڑ کا ملک ہوتے ہوئے، ایک ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، وہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا، یا کیا پاکستان ایک ایسا ہی ملک چلتا رہے گا جہاں طاقتور جو ہے وہ قانون سے بالا ہے؟ اگر اس کے اندر کامیابی ہوئی، اور انشاءاللہ ہوگی، پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ایک ایسا ملک بننا ہے جہاں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ قانون کے تابع ہو۔ اس وجہ سے نہیں کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ قانون کو ماننا چاہتے ہیں اور ان کی ذات میں، ان کی سوچ میں، ان کے نظریے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس لیے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس بھی یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے ہی نہیں کہ ہم قانون کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب کو قانون کو ماننا پڑے گا، اور خاص طور پہ اگر کوئی ملک کا حصہ ایسا ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے تو وہ بلوچستان۔ آپ بلوچستان، اور یہ بھی ہمیں سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دنیا بن گئی ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں آگاہی گھر گھر پھیل گئی ہے۔ آپ سچ کے اوپر پہرا دے کر اپنی مرضی کا سچ قوم کو نہیں بیچ سکتے۔ لوگ آزاد ہیں، ان کے پاس اس ایک فون کے اوپر تمام معلومات ہیں۔ آپ جتنی مرضی اپنی حکومت پاکستان کی انفارمیشن منسٹری سے جو مرضی سچ بیچنے کی کوشش کر لیں، وہ نہیں بکے گا اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ اور یہی صورتحال اس وقت بلوچستان کی ہے، خاص طور پہ ظاہر کوٹا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ بھی ہو یہاں پہ تمام پاکستانیوں کو اس کو غور کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری حکومت ختم ہونے سے کوئی آخری دو تین مہینے رہ گئے تھے، اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی، ترقیاتی لحاظ سے بلوچستان کو جتنا بڑا حصہ عمران خان کی حکومت نے دیا، مجھے وہ موقع ملا وزیر اعظم کی وجہ سے کہ ان کی پوری سپورٹ تھی، تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی یہاں لے کر آئے۔ لیکن میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اس وقت اگر ہم بلوچستان کے اوپر غور نہیں کریں گے اور وہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ آپ ایک عام بلوچستان کے شہری کے پاس چلے جائیں اور اس سے بات کریں، کیمرہ پہ شاید وہ یہ بات نہ کرے کیونکہ آج بھی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر خوف ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی یہاں پر نہیں ملے گا جو یہ سمجھے کہ اس وقت واقعی میں فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلے قانون کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آج اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں اور آپ سے ان سے پوچھیں کہ آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں جس میں ہم لوگ بھی سب شامل ہیں، کیا یہ واقعی میں عوام کی بہبودی کے لیے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو شاید آپ کو ایک بھی نہ ملے جو اس بات سے اتفاق کرتا ہو۔ اور جیسے میں نے کہا، وہ پرانا وقت جہاں سب چیزوں کو آپ سچائی کو ڈھانپ کر طاقت سے، جبر سے، زور کا استعمال کر کے دبا دیا کرتے تھے لوگوں کے احساسات کو، یہ پاکستان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج یا پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں جس کے اندر ہم بھی شامل ہیں، یا آج یا ہم جو ہے وہ اس حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں گے اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے اوپر یقین کریں گے، اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع کریں گے، یا نہ تاریخ معاف کرے گی ہمیں اور نہ یہ عوام معاف کرے گی۔ فیصلہ
जो है जो फैसला साज है उन्होंने करना है, लेकिन वकला बरादरी का, अदलिया का इसके अंदर एक कलीदी किरदार है। और आप सब लोग, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बलूचिस्तान में आप लोग जो हैं इसके अंदर पहल करने वालों में से एक है। मैं खुद इस्लामाबाद का इलेक्टेड हूँ, तो मुझे खुशी है कि इस्लामाबाद से ये शुरू हुआ काम। लेकिन अगला आपने जैसे बताया कि रूल ऑफ लॉ की जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर इधर ही हाई कोर्ट बलूचिस्तान में की जाएगी। और ये आप जो काम कर रहे हैं, ये काम एक मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप ये काम कर रहे हैं। और इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला नेक नियती से काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कामयाबी भी हासिल होगी। और कम से कम इस जद्दोजहद के बाद हमें ये तो होना चाहिए कि वो जो हमसे पहले गुजर गए, जैसे हमने देखा कि वकला को शहीद किया गया 8 अगस्त का जो वाक़या हुआ, कम से कम ये तो कहना चाहिए हमें कि उसके बाद कि उनकी जान रायगाह नहीं गई। और जो लोगों ने कुर्बानी दी उससे पहले भी जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ था, वकला जो है उसके अंदर भी कागजात बने। इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख बढ़ी हुई है कि जिस तरीके से वकला ने इस मुल्क के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाएंगी। और हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ, एक आज़ाद पाकिस्तान की तरफ, हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान की तरफ, एक इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मौजूद किया और अपना टाइम निकाल के